بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء اکرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ درود پاک وہ نورانی تحفہ ہے جس سے دل روشن، روح پاکیزہ اور زندگی میں برکتیں اترتی ہیں۔ جس وقت بھی درود شریف پڑھا جائے رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن کچھ اوقات ایسے بھی ہیں جن میں درود شریف کا اثر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور بندے کے دل پر خاص نور نازل ہوتا ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، درود پاک وہ چراغ ہے جو ہر حال میں دل کو روشن رکھتا ہے۔ آئیے ان انمول اور برکت والے اوقات کو سمجھتے ہیں تاکہ ہمارا ہر لمحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے مہکا رہے۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور اسلامی بہنوں، درود پاک وہ عمل ہے جو نہ صرف زبان کو نور بخشتا ہے بلکہ دل اور زندگی کو بھی روشن کر دیتا ہے۔ جس گھر میں درود شریف پڑھا جائے وہاں رحمتیں ٹھہرنے لگتی ہیں۔ آج کی اس بابرکت ویڈیو میں ہم درود پاک کے وہ خاص اوقات جانیں گے جن میں پڑھا جانے والا ایک ایک درود سینکڑوں بلکہ ہزاروں درودوں کے برابر اجر رکھتا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں نور، محبت اور رحمت کے اس روحانی سفر کو۔ تو معزز سامعین کرام، فجر کا جو سب سے پہلا ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا بابرکت ٹائم ہوتا ہے، یعنی صبح صادق کے وقت۔ اس وقت درود شریف پڑھنے سے دل میں روحانی تازگی، دل کی صفائی اور دن بھر کے لیے برکت پیدا ہوتی ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص فجر کے بعد کچھ وقت درود شریف میں لگائے اس کا دن نور سے بھر جاتا ہے۔ نمبر 2، طلوع آفتاب کے بعد، یعنی جب سورج نکلتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد جب نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو طلوع آفتاب، سورج نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس وقت نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اس وقت طلوع آفتاب سے لے کر اشراق تک کم و بیش 20 منٹ کا یہ ٹائم ہوتا ہے۔ تو ان 20 منٹ میں جو درود شریف پڑھتا ہے، طلوع آفتاب سے لے کر اشراق تک ذکر اور درود شریف پڑھنا ملائکہ کی خاص مجلس میں شامل ہونے کے برابر ہے، کیونکہ اس وقت درود شریف دل کو چمکاتا ہے اور رزق میں برکت پیدا کرتا ہے۔ نمبر 3، جمعہ کے دن اور جمعہ کی درمیانی رات، جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب، جس کو شب جمعہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کی شام کے بعد سے درود شریف پڑھنے میں خاص برکت ہے۔ جمعہ کی رات یعنی جمعرات کی شام کے بعد سے درود شریف پڑھنے میں خاص برکت ہے۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں، اہل علم لوگ فرماتے ہیں کہ اس وقت پڑھا گیا ایک درود سینکڑوں درودوں کے برابر اجر رکھتا ہے، یعنی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 4، دن اور رات کی درمیانی لمحات، یعنی دوپہر سے لے کر مغرب کے درمیان تک جو ٹائم ہے، اس ٹائم اگر درود شریف پڑھا جائے تو انسان کے اندر کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہ اوقات تبدیلی حال کے اوقات کہلاتے ہیں، یعنی دن سے رات یا رات سے دن کا گزرنا۔ ایسے وقتوں میں درود شریف پڑھنا روحانی تبدیلی اور قبولیت دعا کا باعث بنتا ہے۔ اور نمبر 5، مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے، یعنی مغرب سے عشاء کے درمیان جو 1 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، یہ ٹائم بھی بڑا نورانی ٹائم ہوتا ہے۔ اس وقت روحانی سکون اور خاموشی ہوتی ہے۔ اگر بندہ اس وقت وضو کے ساتھ تنہائی میں درود شریف پڑھے تو دل پر نور نازل ہوتا ہے، اور بہت سے مشائخ کرام نے اسی وقت کو درود کثیر کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور نمبر 6، تہجد کے وقت، پچھلی رات کا آخری پہر، یہ وقت سب سے زیادہ برکت والا ہے۔ اللہ کی رحمتیں آسمان دنیا پر نازل ہوتی ہیں، یعنی پہلے آسمان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو شخص اس وقت درود شریف پڑھتا ہے اس کا دل عرش الہی کی تجلیات سے بھر جاتا ہے۔ امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تہجد کے وقت درود شریف ایسا ہے جیسے روح پر رحمت کی بارش آ جائے،
یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نازل ہو جاتا ہے، جلوہ فروز ہو جاتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دوں، ہے کوئی صحت مانگنے والا کہ میں اس کو صحت دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق کو دوں، ہے کوئی پریشان تو میں اس کی پریشانی کو دور کر دوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی صدا یہ اذان تک آتی رہتی ہے، فجر کی اذان سے پہلے تک یہ آواز آتی رہتی ہے، اور اس وقت اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھتا ہے تو یہ سب سے مبارک ٹائم ہے۔ نمبر 7، نماز سے پہلے اور بعد۔ جب کوئی بندہ نماز کے بعد یا فرض نماز سے پہلے درود شریف پڑھتا ہے، کوئی بھی فرض نماز ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر، مغرب، عشاء، ان نمازوں سے پہلے یا نمازوں کے بعد درود شریف اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے ذکر کو قبولیت کی زینت دے دیتا ہے۔ خاص طور پر تشہد کے آخر میں درود شریف پڑھنا سب سے افضل صورت ہے، یعنی نماز کی حالت میں جب بندہ درود شریف پڑھتا ہے یہ سب سے افضل صورت ہوتی ہے۔ نمبر 8، اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان اگر کوئی بندہ دعا مانگے تو اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آپ کے لیے یہ خاص بات ہے کہ اذان ہونے کے بعد فرض نماز کی اقامت سے پہلے جو 15 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، اس میں خاموشی اختیار کیا کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار شریف پڑھیں، سنتیں ہیں تو سنتیں ادا کریں۔ تو پھر جب بندہ ان اوقات میں درود شریف پڑھتا ہے تو درود شریف ہے ہی دعا، تو اس کی دعا رنگ لاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درود کو قبول کرتا ہے، اور جب وہ درود شریف وہ دعا قبول ہوتی ہے تو پھر حضرات گرامی انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان کا جو ٹائم ہے یہ بڑا خاص ٹائم ہے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور درود شریف اس وقت پڑھنا دعاؤں کے لیے نورانی ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور فرض نماز کے بعد کا جو ٹائم ہے یا نماز ختم ہونے کے بعد کا جو ٹائم ہے یہ بھی بڑا مبارک ٹائم ہے، اس ٹائم میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور نمبر 9، مصیبت یا غم کے وقت جب بندہ دکھ یا پریشانی میں درود شریف پڑھتا ہے تو یہ وقت رحمت خاصہ کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بندے کے قریب ہوتا ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی غم آ جاتا ہے تو اس وقت بندہ دکھ میں ہوتا ہے، پریشانی میں ہوتا ہے، تو جب اس وقت اللہ کو پکارتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، مجھے یاد کر رہا ہے، اس پر اتنی آزمائش آ گئی ہے لیکن آزمائش میں بھی یہ صبر کر رہا ہے اور مجھے یاد کر رہا ہے۔ تو جب اس وقت درود شریف بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس بندے کے قریب ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 10، جب دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جائے، یہ لمحہ سب سے خاص ہوتا ہے، چاہے دن ہو یا رات ہو۔ جب دل خود بخود حضور علیہ السلام کی یاد میں بھیگ جائے تو اس لمحے کا درود عرش تک پہنچا دیتا ہے، اور یہی لمحہ برکت کا اصل وقت ہے۔ تو معزز سامعین کرام، درود شریف کے یہ اوقات صرف ٹائم نہیں ہیں، یہ دروازے ہیں، یہ دروازے نور کے ہیں، رحمت کے ہیں، سکون کے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی محبت کے ہیں۔ جو بندہ ان اوقات میں درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لے اس کی زندگی میں برکت خود بخود چل کر آتی ہے، دل میں نور اترتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی قربت دل میں محسوس ہونے لگتی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں ان اوقات کی قدر عطا فرمائے اور درود پاک کو ہماری زندگی کا حصہ بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔